ضابطہ دیوانی پنجاب ترمیمی ایکٹ 2020 ترامیم کی گئی ہیں، جس میں اہم پوائنٹس جو ریلیونٹ پوائنٹ ہیں وہ اہم پوائنٹ کا ہم جائزہ لیتے ہیں۔ پہلے کا طریقہ کار ہوتا تھا اور اب یہ کیا طریقہ کار ہے، ان دونوں کے بارے میں الگ الگ طور پر ہم جائزہ لیں گے۔ پہلے میں مختصراً بات کر دوں کہ پہلے جو طریقہ کار ہوتا تھا وہ یہ تھا کہ آپ نے دعویٰ دائر کیا ہے اور دعویٰ دائر ہونے کے بعد کئی سال آپ کا دعویٰ طلبی میں ہی چلا جاتا تھا۔ اسٹے آپ نے لے لیا، حکم امتناعی لینے کے بعد طلبی میں ہی کئی سال نکل جاتے تھے۔ اب طلبی ہونے کے بعد دوسری پارٹی اگر پیش ہو گئی ہے وہ بھی ڈیلیئنگ ٹیکس استعمال کرتی تھی۔ اگر دعوے کا چلنا یا اسٹے نہیں ہوا تو اس کے فائدے میں ہے، تب وہ ڈیلیئنگ ٹیکس یہ ہوتے تھے کہ پارٹی پیش ہو گئی ہے، اس کے بعد اس نے صرف حاضری اپنی دی ہے، وکیل مقرر نہیں کیا، وکیل آ گیا ہے تو اس نے میمو آف حاضری دیا ہے، میمو آف حاضری دینے کے بعد اگلی پیشی پہ وکالت نامہ آ گیا ہے، اس سے اگلی پیشی پر جواب دعویٰ آ گیا ہے، جواب دعویٰ آنے کے بعد جو ہے اسٹے پہ بحث ہوئی ہے، اسٹے پہ بحث کے لیے بھی کافی وقت جو ہے وہ چلا جاتا تھا، اور اس کے بعد جو ہے شہادت فریقین شروع ہوئی ہے، اس کے درمیان میں کوئی اپلیکیشن آ گئی ہے، مقدمہ کا رخ اس طرف چلا جاتا تھا، لیکن شہادت ہوتے ہوتے وہ اپلیکیشن کی طرف فیصلہ چلا جاتا تھا یا کوئی بات چلی جاتی، لیکن اس میں تمام تر سٹیپس انہوں نے نکال دیے ہیں۔ اس میں انہوں نے بہت ہی مختصر کر دیا ہے کہ آپ نے دعویٰ دائر کیا، جلد از جلد طلبی مکمل ہوگی، اس کے بعد جواب دعویٰ کا ٹائم فریم دے دیا ہے، وضعی تنقیحات جلد از جلد ہوں گی، شہادت جلد از جلد مکمل ہوگی، اور مقدمے کا فیصلہ 20 دن کے اندر شہادت مکمل ہونے کے بعد ہو جائے گا۔ اور یہ جو کارروائی ہے یہ کسی صورت یہ سٹیپس نہیں رکیں گے، چاہے وہ درمیانی درخواست آ جائے، درخوانی کوئی بھی اپلیکیشن آ جائے، یہ سٹیپس نہیں رکیں گے۔ پہلے رک جاتے تھے لیکن اب امینڈمنٹس کے بعد یہ جو کارروائی ہے وہ نہیں رکے گی۔ اسے امید ہے یقیناً جو ہے مقدمے کا فیصلہ جلد کرنے میں عدالت کو بھی آسانی ہوگی اور جو لیٹیگنٹ ہے ان کو بھی سہولت فراہم ہوگی، لیکن ایک بات ہے کہ ان کے لیے پریشانی ہوگی جو دعویٰ دائر کر کے غیر ضروری طور پر لیف لیتے تھے، ان کے لیے یقیناً یہ ترمیم پریشانی کا باعث ہوں گے۔ جواب دعویٰ کے متعلق جو ترمیم کی گئی ہے اس میں 26A کا اضافہ کیا گیا ہے، اس میں ٹائم فریم دے دیا گیا ہے کہ آپ نے لازمی طور پر 30 دن کے اندر جواب دعویٰ داخل کرنا ہے، اور یہ ٹائم فریم پیش ہونے کے بعد دیا گیا ہے۔ پہلے ایسا کوئی ٹائم فریم نہیں تھا کہ آپ نے کب سے آپ کے 30 دن شمار ہو گئے۔ اب اس میں شیل کا لفظ استعمال ہوا ہے، جیسے رینٹ کے کیسز میں، فیملی کیسز میں اس طرح کی پروویژن موجود تھیں، اب CPC میں بھی یہ پروویژن ایڈ کر دی گئی ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ the defendant shall file written statement not later than 30 days from the date of his first appearance in the court۔ اور اس میں ایک اور جو دفعہ 26A کلاس 3 کا اضافہ کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ if the defendant fails to file the written statement within the time frame provided under subsection 1, the court shall close the right to defend the case۔ یعنی کہ عدالت جواب دعویٰ داخل کرنے کا حق مدعا علیہ کا کلوز کر دے گی اگر وہ پیش ہونے کے 30 دن کے اندر جواب دعویٰ داخل نہیں کرتا۔ پہلے کیا ہوتا تھا جس کی وجہ سے مقدمہ تاخیر کا شکار ہوتا تھا؟ پہلے یہ ہوتا تھا کہ مدعا علیہ پیش ہوا، کوئی بھی ڈیفینڈنٹ آ کے پیش ہو گیا، اس نے آ کے اپنی حاضری آرڈر شیٹ پر مارک کرا لی، اس کے بعد اس نے عدالت سے ریکویسٹ کی کہ جناب میں نے ابھی وکیل مقرر کرنا ہے، مجھے پیشی دے دیں۔
اچھا جی، وہ پیشی لے کے چلا گیا اور اگلی پیشی کے لیے اس نے آ کے وکیل صاحب نے وکالت نامہ داخل نہیں کیا بلکہ میمو آف حاضری دے دیا، میمو آف اپیرنس دے دیا کہ آئندہ پیشی پر میں جواب دعویٰ داخل کر دوں گا، میمو آف اپیرنس دے دیا کہ آئندہ پیشی پر میں وکالت نامہ داخل کر دوں گا۔ اگلی پیشی پر انہوں نے وکالت نامہ داخل کر دیا، پھر جواب دعوے کے لیے پیشی آ گئی، تو جواب دعوے کے لیے کئی پیشیاں چلتی رہیں، پہلے آخری موقع، پھر قطعی آخری موقع، پھر ہرجانے کے ساتھ موقع، یعنی مختصراً یہ کہ کئی مہینے جواب دعویٰ داخل ہی نہیں ہوتا تھا۔ اب انہوں نے یہ جو اچھا اقدام یہ کیا ہے کہ جواب دعوے کے لیے انہوں نے ٹائم فریم دے دیا ہے کہ آپ نے پیش ہونے کے بعد 30 دن کے اندر ہر صورت میں جواب دعویٰ لازمی داخل کرنا ہے۔ اگر آپ جواب دعویٰ داخل نہیں کریں گے تو آپ کا رائٹ جو ہے ڈیفینس سٹرک آف ہو جائے گا، چاہے وکیل نے وکالت نامہ ابھی دیا ہے، نہیں دیا، پارٹی نے حاضری لگوا لی ہے یا میمو آف حاضری دے دیا ہے، جو ہی پیش ہو گئے اس کے 30 دن کے بعد آپ کا ڈیفینس جو ہے وہ سٹرک آف ہو جائے گا۔ اس میں ایک اور اضافہ جو جواب دعویٰ جلد داخل کرانے کے متعلق ہے کہ جواب دعویٰ جلد از جلد داخل ہو جائے، وہ دفعہ 141 سب کلاس 2 کا اضافہ کیا گیا ہے۔ آپ نے درخواست 7A بھی دے دی ہے، زیر آرڈر 7 رول 11 دعویٰ مسترد کرنے کی درخواست بھی دے دی ہے، تب بھی آپ کو ہر صورت میں جواب دعویٰ 30 دن کے اندر لازمی داخل کرنا ہے۔ اگر آپ جواب دعویٰ داخل نہیں کریں گے تو آپ کا جو جواب دعویٰ داخل کرنے کا رائٹ ہے وہ کلوز ہو جائے۔ یہ دفعہ 141(2) جو ہے یہ زبردست قسم کی ترمیم کی گئی ہے، یعنی پارٹیز کو اب موقع نہیں دیا جائے گا کہ وہ جواب دعویٰ داخل کرنے کے لیے ہی کئی ماہ مہلت لیتے رہیں۔ اب اس میں مقدمات میں جو تاخیر ہوتی تھی وہ نہیں ہوگی۔ ایک اور جو زبردست قسم کی ترمیم کی گئی ہے وہ دفعہ 26B ایشو فریم کرنے کے حوالے سے ہے کہ جواب دعویٰ داخل کرنے کے بعد عدالت 7 دن کے اندر لازمی طور پر ایشو فریم کرے گی۔ دفعہ 26B کلاس 1 میں لکھا ہے the court shall within 7 days of filing of written statement frame issues، یعنی کہ کورٹ کو باؤنڈ آن کر دیا گیا ہے کہ وہ جواب دعویٰ جو ہی داخل ہو جائے وہ 7 دن کے اندر ایشو فریم کر دے گی۔ پہلے کیا ہوتا تھا؟ پہلے جواب دعویٰ داخل ہوا، اس کے بعد سٹے پہ بحث آ گئی، آرڈر 39 رول 1-2 درخواست حکم امتناعی پر بحث کے لیے متعدد پیشیاں ہو گئیں، بہت سی پیشیاں اسی پہ چلی گئیں، ایشو فریم نہیں ہوئے، جواب دعویٰ داخل کرنے کے بعد ایشو فریم نہیں ہوئے، جناب سٹے پہ بحث چلتی جا رہی ہے اور چلتی جا رہی ہے اور جب سٹے کا فیصلہ ہوا بالآخر کئی پیشیوں کے بعد، تو پارٹیز جو ہیں جو متاثرہ ہوئی سٹے سے، سٹے کنفرم ہو گیا یا سٹے خارج ہو گیا، وہ اپیل میں چلی گئی۔ جو ہی درمیانی آرڈر کے خلاف پارٹی کوئی بھی اپیل میں چلی گئی تو نیچے والی فائل جو ہے وہ اوپر اپیل میں چلی جاتی تھی، اور اپیل میں جانے کے بعد نیچے کارروائی رک گئی اور نہ ہی ایشو فریم ہوئے اور نہ ہی جو ہے کوئی اور آرڈر ہوا۔ اکثر تو کورٹس جو ہیں وہ سٹے کا فیصلہ کرنے کے بعد جو ہے اس کے ساتھ ہی ایشو فریم کر دیتی تھیں، لیکن کچھ کورٹس جو ہیں وہ سٹے کا فیصلہ کرنے کے بعد وضعی ایشوز کے لیے ڈیٹس رکھ سکتی تھیں، تو جب تک ایشو وضع ہونے تھے وہ بڑا عرصہ درکار ہوتا تھا۔ اب یہ عدالت کو پابند کر دیا گیا ہے کہ آپ نے
جو ہی جواب دعویٰ آ جائے اس کے 7 دن کے اندر اندر آپ نے لازمی طور پر ایشوز جو ہے وہ فریم کر دینے ہیں، اور مقدمے کی کارروائی کو جاری رکھنے کے لیے یہ قدم اٹھایا گیا ہے تاکہ مقدمہ تاخیر کا شکار نہ ہو۔ اس میں ایک اور جو اضافہ کیا گیا ہے وہ دفعہ 26B کلاس 5 کا اضافہ کیا گیا ہے۔ اس کے مطابق 90 دن کے اندر اندر، یعنی وضعی تنقیحات کے بعد 90 دن کے اندر اندر شہادت ہر صورت میں مکمل کرنی ہے، چاہے عدالت جو ہے وہ کمیشن مقرر کر کے شہادت ریکارڈ کرائے یا خود عدالت شہادت ریکارڈ کرے، فریقین کی، پارٹیز کی، دونوں پارٹیز کی شہادت جو ہے وہ 90 دن کے اندر اندر لازمی طور پر ریکارڈ کر لینی ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، کارروائی مقدمے کی جاری رکھنی ہے۔ یعنی کہ کارروائی شہادت کی ریکارڈ کرنے کی کارروائی رک جاتی تھی، اب ترمیم کے ذریعے انہوں نے یہ پابند کر دیا گیا ہے کہ آپ نے مقدمے کی کارروائی نہیں روکنی ہے۔ عدالت کو یہ واضح طور پر اس ترمیم کے ذریعے اختیار دے دیا گیا ہے کہ ایک مقدمے کی کارروائی نہیں رکے گی، چاہے کوئی بھی درخواست آ جائے، کچھ بھی ہو جائے، مقدمے کی کارروائی جاری رہے گی، اور یہ شہادت 90 دن کے اندر اندر ہر صورت میں ریکارڈ کرنی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی شہادت کے متعلق ترمیم کی گئی ہیں، یعنی کمیشن کے ذریعے جو ہے وہ ایڈوکیٹ ریٹائرڈ ججز کا پینل ہوگا، اور جو ہے یہ باتیں ہیں۔ لیکن مقدمہ کو سپیڈی ڈسپوزل کرنے کے لیے جو ہے خاص طور پر یہ جو ترمیم ہے کہ 90 دن کا ٹائم فریم دیا گیا ہے، یہ اچھا سٹیپ ہے۔ اس میں درمیانی درخواستوں کے متعلق ایک دفعہ کا اضافہ کیا گیا ہے، دفعہ 141، کہ درمیانی درخواستوں کے وجہ سے اب مقدمے کی کارروائی نہیں رکے گی۔ پہلے کیا ہوتا تھا کہ درمیانی درخواست آئی تو مقدمے کی کارروائی رک گئی، پروسیڈنگ رک گئی، نہ شہادت ہو رہی ہے، نہ اسٹے پہ بحث ہو رہی ہے، نہ کچھ اور ہو رہا ہے، درمیانی درخواست کی طرف جو ہے وہ معاملہ چلا جاتا تھا۔ اب اس میں یہ انہوں نے خاص طور پر لکھ دیا ہے کہ درمیانی درخواست کی وجہ سے کارروائی نہیں رکے گی بلکہ جاری رہے گی، اور عدالت جو ہے ود ان ٹائم فریم کارروائی مکمل کرے گی۔ اور اسی میں دفعہ 141(2) میں ہی انہوں نے بیان کر دیا ہے کہ چاہے مسترد کرنے کی درخواست آ جائے تب بھی کارروائی نہیں رکے گی۔ مقدمات جو ہیں وہ تاخیر کا شکار ہو جاتے تھے، یعنی کہ ابھی آپ نے دعویٰ دائر کیا تو اس کے بعد کئی سالوں تک آپ کی طلبی مکمل نہیں ہوتی تھی، اور طلبی کے حوالے سے جو ہے وہ پروسیس 6 مہینے، سال، 2 سال وہ چلتا رہتا تھا۔ اب اس میں بھی انہوں نے ترمیم کر دی ہے، اور جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی آ رہی ہے اس کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا ہے کہ کورٹ جو ہے یہ تمام تر آرڈرز پہلے سیملٹینیسلی کر سکتی ہے، بیک وقت کر سکتی ہے، چسپاندگی کا آرڈر، موبائل اطلاع، اخبار اشتہار، سارا کچھ کر سکتی ہے اگر کورٹ کو یہ کنفرم ہو جائے کہ بندہ جان بوجھ کر حاضر نہیں ہو رہا۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ پہلے نوٹس جاتے تھے، پھر لفافہ رجسٹری جاتی تھی، اس کے بعد چسپاندگی ہوئی ہے، انکوائری کی رپورٹ آ گئی ہے، اخبار اشتہار ہوا ہے۔ اب انہوں نے اس میں دفعہ 27A پروسیس آف سمن ایڈ کر دیا ہے۔ عدالت کو اختیار دے دیا گیا ہے کہ وہ آرڈر کر سکتی ہے affixing a copy any modern devices use urgent mail service publication in the newspaper and any other manner، کہ کسی بھی طریقہ کار کے مطابق عدالت جو ہے وہ اخبار اشتہار
وغیرہ کر سکتی ہے۔